مسلمان آج زوال کا شکار کیوں؟ موجودہ دور میں امت مسلمہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اسلام کے منکر ہیں اور ان کے گناہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ دنیا بھر میں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور فساد مچا ہوا ہے۔ اس کے باوجود وہ دنیا میں ایک طرح سے حاکم ہیں۔ ان کی پالیسی پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ تو مسلمان دین حق پر ہونے کے باوجود اس زوال اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ محمد اکبر بنی اسرائیل دین برحق پر تھے، فرعون باطل پر تھا، لیکن ترقی تو فرعون نے کی تھی۔ بنی اسرائیل تو روزانہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ تو آپ اگر حق پر ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حق پر ہوں گے تو تنزل کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسے لوگ صدر بنتے ہیں جو ماشاءاللہ مشہور ہوتے ہیں دنیا میں چوری میں، ڈکیتیوں میں، اور بڑی کامیاب حکومت چلاتے ہیں وہ، اور جو نیک پرہیزگار ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو دنیا یہ جو ہے یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک اللہ نے انصاف کا دن رکھا ہوا ہے، اس دن کے لیے اللہ مؤخر کر رہا ہے۔ تو پہلا تو یہ اصول رکھیں کہ یہ زوال یا پستی میں ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ جو زوال کا شکار ہے وہ باطل ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی یہ جو کافر زمین میں دندناتے گھوم رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ان کا ترقی کرنا اور زمین میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کے چند ٹکوں کا سامان ہے، تھوڑے دنوں کا۔ تو پہلی بات تو یہ اپنا نظریہ کلیئر کریں، یہ زوال میں ہونا باطل میں ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں کی اپنی کوتاہیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے مسلمانوں پر۔ وہ کوتاہیاں کیا ہیں؟ چند پوائنٹ کی اہم ترین باتیں جس کو ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلا، ہمارے اندر جو ہے نا تجزیہ نہیں ہے۔ ماہرین بیٹھ کے غور کریں کہ ہم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ایک تو ہم روایات پہ چلتے ہیں اپنی، ہمارا کوئی تعلیمی نظام ہوگا تو جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہوگا بس اسی کو فالو کر رہے ہوں گے، اندھی تقلید کر رہے ہوں گے اس کی۔ زمانے کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کا قابل ہی نہیں سمجھتے، یعنی ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ ہمیں زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ تو جہاں تک شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اپنے آپ کو زمانے کے لحاظ سے ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ میں نے اب تک بہت سارے دیندار لوگ دیکھے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مسلمانوں کو اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں عقل ماتم کرنے کا دل کرتا ہے نا، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کے ابھی تک خلاف ہیں کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بس ہمیں دین میں ترقی کرنی چاہیے۔ دین میں تو کرنی ہے ترقی، لیکن اگر آپ تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے تو دنیا کی لگام آپ کے ہاتھ میں کیسے آئے گی؟ آپ عدلیہ میں نہیں جائیں گے، آپ بیوروکریسی میں نہیں جائیں گے، آپ فوج میں نہیں جائیں گے۔ جو ملک کے وہ یعنی پیک کے عہدے جن کے ہاتھ میں لوگوں کی نبض ہوتی ہے، ان عہدوں پہ بے دین لوگ زیادہ سے زیادہ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہر جگہ پہ دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ میں نے تو یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے جو دیندار ہوتا ہے وہ اکثر پڑھائی میں پیچھے ہوتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے وہ آگے نکل رہا ہوتا ہے۔ اور جو دنیا دار آگے نکل رہا ہوتا ہے جب وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، وہ پھر پڑھائی میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ ایک حدیث میں احب الی اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو طاقت تو سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے۔ تو مسلمان کو دین کو تو فوکس کرنا ہی ہے۔ دین میں بھی بہت کمزور ہو چکا ہے، نہ نماز کے رہے، نہ روزے کے رہے، نہ عبادت کے رہے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات و خیرات جو پہلے ہوا کرتا تھا، یہاں بھی پیچھے ہو گئے ہیں۔ اس میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور دنیا کے میدان میں بھی مسلمان نے آگے بڑھنا ہے۔ ان میں کسی بھی میدان میں پیچھے رہا تو اللہ امامت نہیں کریں گے مسلمان سے۔ غلام بن کے نماز پڑھے گا جیسے بنی اسرائیل پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے امامت کا، دنیا کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں، تاجروں کو کہتا ہوں، بھائی الحمدللہ ہمارے مدارس بھی ہیں، الحمدللہ اللہ اور ترقی دے، ساتھ ساتھ اسلامک اسکولوں کا جال بچھا دیں۔ آپ بیوروکریٹ پیدا کریں، آپ CSS کروائیں اپنے اداروں میں، ماحول ان کو دینی دیں۔ آپ ایجوکیشن ہائی لیول کی ہو، ماحول ان کا دینی ہو، تاکہ وہ اس ہائی لیول کی ایجوکیشن حاصل کریں تو وہ دینی ذہن کے ساتھ مختلف اداروں میں کام کریں گے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ، جیسے ترکی میں طیب اردگان نے کیا ہے نا، ایک پالیسی بنائی، ان کی 50-60 سال سے ایک پالیسی چل رہی ہے جس کی آج آہستہ آہستہ برکتیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ تو ایسے لانگ ٹرم پالیسی مسلمانوں کو بنانی پڑے گی، اور یہ قوم کے بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں، تاجر لوگ، ان کی توجہ اس طرف جائے گی تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس طرف نہیں سوچا تو اور پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں آخری حل مسلمانوں کے پاس یہی ہوتا ہے کہ امام مہدی آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ آ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ جب آئیں گے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو ہمیں ہی آ کے وہ سب سے پہلے ہمارے خلاف ہی نہ جہاد شروع کر دیں کہیں۔